حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا کہ اللہ پاک نے ایک ایسی امت پیدا کی ہے جو نیکی کا حکم دے گی، بدی سے لوگوں کو منع کرے گی۔ اللہ پاک کے نبی کریم موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ پڑھا تو عرض کی مولا اس امت کو میری امت بنا دے۔ جواب آیا نہیں موسیٰ، یہ امت تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پڑھا کہ ایک امت ایسی ہوگی کہ جب اس کے دل میں نیکی کا ارادہ جنم لے گا، نیکی کا خیال پیدا ہوگا اور نیکی پر عمل نہیں بھی کر سکے گی، تب بھی ایک نیکی ملے گی۔ عمل ہوگا تو کم سے کم 10 نیکیاں ملیں گی۔ برائی کا ارادہ ہوگا تو جب تک برائی نہیں ہوگی گناہ نامہ اعمال میں نہیں لکھا جائے گا۔ جب یہ فضیلت پڑی التجا کی مولا اس امت کو میری امت بنا دے، جواب آیا نہیں موسیٰ، یہ امت امت مصطفیٰ ہے سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر پڑھا ایک امت ایسی بھی ہے کہ پچھلی امتوں کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی کتابیں تورات انجیل جب بھی پڑھتے تو سامنے کتاب رکھ کے پڑھتے، ان کو کتابیں یاد نہیں ہوتی تھی، تورات و انجیل کے حافظ نہیں تھے۔ ایک امت ایسی بھی آئے گی کہ جس کو اپنی کتاب زبانی یاد ہی ہوگی۔ عرض کی مولا اس امت کو میری امت بنا دے۔ جواب آیا نہیں موسیٰ، یہ امت امت مصطفیٰ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پڑھا یہ امت ایک امت ایسی بھی ہے کہ جب وہ خانہ کعبہ کے حج کے لیے جائے گی اور واپس پلٹے گی تو اللہ پاک اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آقا دو جہاں نے فرمایا جب حاجی واپس پلٹتا ہے آخری طواف کے بعد تو اللہ پاک اس کو ایسے بنا دیتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے، اس کے دل میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا مولا اس امت کو میری امت بنا دے۔ جواب آیا نہیں موسیٰ، یہ امت امت مصطفیٰ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پڑھا کہ ایک امت ایسی ہے جو اس زمین پر چلے گی، زمین اس امتی کے لیے بخشش کی دعا مانگے گی، مولا میں خوش نصیب ہوں کہ مجھ پر چلے محبوب کا امتی چل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی مولا اس امت کو میری امت بنا دے۔ جواب آیا نہیں موسیٰ، یہ امت امت مصطفیٰ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس امت کے فضائل پڑھتے رہے، اس امت کے کمالات پڑھتے رہے، اس امت کی شانیں پڑھتے رہے، اس امت کو ملنے والے انعامات الہیہ پڑھتے رہے اور دعا کرتے رہے مولا اس امت کو میری امت بنا دے۔ جواب آتا رہا نہیں موسیٰ، یہ امت امت مصطفیٰ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا اس امت کو میری امت نہیں بناتا، سجدہ ہو جاتے ہیں، اپنی زمین پہ جھکا دیتے ہیں، اپنی پیشانی زمین پہ ٹیک دیتے ہیں، حالت سجدہ میں کہتے ہیں مولا اس امت کو میری امت نہیں بناتا تو پھر مجھے بھی اسی نبی کا امتی بنا دے دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے جواب آیا موسیٰ تو اور تجھ سے پہلے باقی جتنے بھی انبیاء ہیں حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک سب انبیاء میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں۔ اور امام مسلم اسی لیے بول پڑے وَكُلُّهُمْ مِن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِنَ الْيَمِّ۔ اللہ پاک کے محبوب کی شان یہ ہے کہ اس کائنات میں جتنے رسول و نبی آئے ہیں وہ سب آقا دو جہاں کی ذات کے سوالی ہیں۔ جیسے کوئی سمندر سے چلو گھٹتا ہے یا بارش کی کوئی بوند اپنے منہ میں لیتا ہے اور اس سے اپنی پیاس بجھاتا ہے، اللہ کے سب نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ملتمس سوالی بن کے کھڑے۔ تو یہ اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا۔ جس نبی کے امتی ہونے کی خواہش انبیاء نے کی، ان کی تمنا کی مولا ہمیں اپنے اس محبوب کا امتی بنایا۔ حضرت عیسیٰ نے دعا کی، انبیاء نے دعا کی اور اللہ پاک کے محبوب کی
شان یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام کو نصیحت اور وصیت فرمائی. فرمایا میرے بیٹے اس دنیا میں رہنا ہے اور اس ذمہ داری کو آگے چلانا ہے تو اس کے ساتھ چلنا ہے. وہ القربۃ الوسطیٰ کیا ہے؟ اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. ابا جان اس کے علاوہ کیا حکم ہے؟ فرمایا ایک بات یاد رکھنا میرے بیٹے، اس دنیا میں اس ذمہ داری کو لے کے چلنا ہے تو نصیحت یہ ہے کہ جب بھی اللہ کا نام لو اللہ کے نام کے ساتھ اس کے محبوب محمد مصطفیٰ کا نام لو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ جب میں نے اللہ پاک کے حضور اپنی اس لفظ جو وہ جنت کا پھل دانا جو کچھ بھی کھایا اس کے کھانے کے بعد جب اس کی معافی کی بات آئی تو معافی کے موقع پہ کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام اس حدیث پاک کو سیاستہ کے علاوہ مستدرک حاکم کئی کتابوں میں یہ حدیث آئی اور علماء دیوبند کے بہت سے لوگوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس کے وسیلے کے لیے جواز تلاش کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ کے حضور آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، جب اللہ کے حضور بخشش کی دعا مانگی تو عرض کی مولا مجھے بخش دے اپنے اس محبوب کے صدقے سے جس کا نام محمد مصطفیٰ. آدم تو نے کیسے پہچانا؟ مولا میں نے دیکھا جب تو نے میری اس جان کے اندر جسم کے اندر جب تو نے جان ڈالی اور میں نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلی نگاہ عرش کے پائے پہ پڑی تو میں نے وہاں سب سے پہلے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے تیرے نام کے ساتھ ایک ہی نام دیکھا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے. میں سمجھ گیا کہ اللہ پاک کو اس کائنات میں سب سے محبوب کوئی ہستی ہے تو اس کا نام محمد مصطفیٰ. حضرت آدم نے اپنے بیٹے کو یہ واقعہ سنا کے کہا بیٹے میں نے عرش کے پاؤں پر بھی یہی دیکھا کہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے محبوب کا نام ہے. میں نے آسمانی کائنات میں بھی یہی دیکھا، میں نے جنت کے دروازوں پر بھی یہی دیکھا، درختوں کے پتوں پر بھی یہی دیکھا، میں نے ہروں کی پیشانیوں پر بھی یہی دیکھا. اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے محبوب کا نام ہے. اے شیش جب بھی تم نے اپنی ذمہ داری کو لے کے چلنا ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے محبوب کا نام لیتے رہنا. اس لیے کہ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَذَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَا اسْمِهِ وَذَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَا اسْمِهِ إِذْ قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَٰذَا مُحَمَّدُ. آگے دو جہاں کے صلاح حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ اے اللہ کے محبوب آپ کی شان کا کیا کہنا؟ وَذَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَا اسْمِهِ. اللہ پاک نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو جوڑ دیا ہے، نفی کر دیا ہے. اِذْ قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ. جب بھی اس کا نام بلند ہوتا ہے اذان میں بلند ہو اللہ کا نام تو ساتھ اس کے محبوب کا نام بھی ہوتا ہے. وَشَكَّلَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَٰذَا مُحَمَّدُ. اللہ پاک نے اپنے محبوب کے نام کو جوڑا ہی نہیں ہے بلکہ وَشَكَّلَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ. اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام کے اندر سے نکالا ہے لِيُجِلَّهُ تاکہ اپنے محبوب کے نام کو عظمت و کمال عطا کر دے. فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَٰذَا مُحَمَّدُ. وہ عرش والا محمود ہے یہ عرش والا محمد ہے. سبحان اللہ. واقعہ روحان صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں بات کی بات حضرت آدم علیہ السلام نے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹے اس نام کو کبھی اللہ کے نام سے جدا نہ رکھنا. جب بھی اس کا ذات پاک کا نام لو ساتھ اللہ کے محبوب کا نام لو. تو یہ محفلیں سجانا آقا دو جہاں ابھی محترم تنظیم صاحب کہہ رہے تھے حضرت شیخ شادی کی بات ہو رہی ہے. آئیے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اوپر چلتے ہیں. حضرت امام بصری نے بھی کوئی ایسا ہی معاملہ ہوا. والد کا مرد تھا. آقا دو جہاں کی شان میں کئی قصیدے لکھے. آقا دو جہاں خواب میں تشریف لاتے ہیں
آگے کہتے ہیں مسلم کو جو قصیدہ لکھا ہے پڑھ کے سنا. امام مسلم پھر شروع ہو جاتے ہیں امن تذکر دیوار الجبی سلامی مزج قدم عن جرام المقلت بدم. آگے جا کے کمال عین کا ان کل تک کو پا ہم آتا ومال قلب کا ان کل تستبق جاہلی. اے عشق میں ہونے والے روشنی تجھے کیا ہو گیا؟ تیری آنکھوں سے آنسو تمتے نہیں ہیں. کمال قلب کا ان کل تستبق جاہلی. تیرے دل کو کیا ہو گیا کہ تو اپنے کسی محبوب کی یاد میں دھڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ اب دھڑکنا بند کر دے. وہ اور زیادہ دھڑکتا ہے. پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچتے ہیں فمبلغ العلم فیہ انہ بشر فمبلغ العلم فیہ انہ بشر. یہاں آ کے رک جاتے ہیں. آ کے وہ جہاں فرماتے ہیں اس آگے نہیں پڑھو. امام مسلم کہتے ہیں مولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علم کی تو انتہا یہ ہے, سوچ کی انتہا یہ ہے کہ ہم تو آپ کی حقیقت کو نہیں جان سکتے. اتنا ہی سمجھ آتی ہے بشری لباس میں ہیں آپ. حقیقت کیا ہے یہ آپ جانے یا آپ کا خدا جانے. آگے وہ جاننا آگے پڑھو. یا رسول اللہ آگے پڑھنا نہیں آتا. فرمایا وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ. بزرگی آگے پڑھ یہی وہ ہستی ہے جو اللہ نے جس کو ساری کائنات سے بلند و بالا بنا.